خلیفہ دوئم خلیفۃ الرسول امیر المؤمنین داماد بطول مراد رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ سامعین گرامی قدر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں دعا کر کے اللہ سے مانگا ہے اور اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا ہے۔ یہ ہجرت سے 41 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے 6 سال حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ آپ کا دنیا میں جو نام ہے وہ عمر ہے، اور جنت میں جو آپ کا نام ہے وہ فاروق ہے، اور تورات میں جو آپ کا نام ہے وہ منطق الحق ہے، اور انجیل میں جو نام ہے وہ کافی ہے، اور جنتیوں میں جو نام مشہور ہے وہ سراج ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آغاز اسلام اور قبول اسلام کا وہ حسین واقعہ کہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابھی اسلام سے سرفراز نہیں ہوئی، اسلام کی دولت نے ان کے گھر میں ابھی بسیرا نہیں کیا، اور کافرین کے ساتھ کیا سازش طے ہو رہی ہے کہ کافرین مستشرکین کہہ رہے ہیں ہے کوئی جو محمد کا سر لے کر آئے، تو یہی عمر کھڑے ہوئے اور اپنی تلوار نکالی اور کہا میں لے کر آتا ہوں۔ یہ ایک ارادہ بنا لیا اور تلوار ننگی کر کے میان سے نکال کر چل پڑا۔ یہ اس عمر کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن ادھر سے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا لیے اور کیا دعا کی؟ یا رب العالمین، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ اب یہ دیکھیے، گھر سے پکا ارادہ کیا ہے اور تلوار میان سے نکال لی ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کی سرفرازی نہیں ملی ابھی، اور کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ جی محمد کا سر لینے جا رہا ہوں۔ اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں اور بارگاہ الہی میں دعا فرما رہے ہیں، الہی عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ سے الفاظ نکلے تو اللہ رب العزت نے فوراً ہی قبول فرما لیے۔ وہی عمر جو تلوار لے کر آ رہا تھا، آتے ہی ایسا دل بدلا، ایسے معاملات ہوئے کہ آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمان پاک میں گر کر کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اور پھر دیکھیے اسلام کو کیسی سرفرازی عطا کی، کیسی بلندی عطا کی اللہ رب العزت نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ اسلام قبول کر لیا، یہ 40ویں مسلمان ہوئے۔ 6 سالوں میں 39 مسلمان ہوئے تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ 40ویں حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر جب اسلام قبول کر لیا تو پھر وہ جواں مردی کے جوہر دکھائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم چھپ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم چھپ چھپ کر عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ اے حبیب، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بے شک عمر، ہم سچے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، پھر چھپ چھپ کر نمازیں پڑھنا کیوں؟ جب ہم سچے، آپ سچے، آپ کا رب سچا، تو یا رسول اللہ پھر یہ چھپنا چھپانا کیوں؟ جب لات اور عزا جھوٹے اور جھوٹے ہونے کے باوجود کافر نکل کر اپنے معاملات کریں
اور ہم بھی سچے، ہمارا رب بھی سچا، اور رب کا بھیجا ہوا نبی بھی سچا، اور ہم چھپ چھپا کر کیوں نمازیں پڑھیں؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، اب عمر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے، اب عمر جو ہے وہ اسلام کی طاقت بن کر سامنے آئے گا۔ کہا یا رسول اللہ آج سے نمازیں گھر پر نہیں بلکہ صحن کعبہ میں جا کر کے ادا کریں گے۔ اب کافرین کی بڑی سازشیں تھیں۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا نام تھا، ایک بڑا رعب اور دبدبا تھا، مجاہد تھے، شجاعت اور بہادری ولولہ بہت تھا آپ کے اندر۔ اب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن کعبہ میں تشریف لے آئے ہیں، حرم پاک میں تشریف لے آئے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں اور مسلمان بھی ساتھ ہیں، اور آ گئے کعبۃ اللہ کے سامنے، اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور یوں بلند کی، اور پھر بڑا ہی جملہ ارشاد فرمایا ہاں ہے کوئی جو اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے کوئی جو اپنی بیویوں کو بیوہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے؟ اگر ہے تو کوئی آئے پھر عمر کی تلوار کے سامنے۔ وہ پہلا دن تھا جب مسلمانوں نے علل اعلان آ کر کے کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز ادا فرمائی۔ پھر ایسے سلسلے اور ایسی کرم نوازیاں اللہ رب العزت نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت عطا فرمائی۔